ریاکاری کے نقصانات۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں۔ ریاکاری اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھے، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور عطیت دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ کا لفظی معنی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی جس طرح منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور عطیت دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے، جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، مگر روز قیامت وہ تمام اعمال باطل ہوں گے، کیونکہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے محبوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ تم ان کے پاس سے کیا جزا پاتے ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب رب العالمین صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید، تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ حافظ سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پہ اتارا ہوا کلام نہیں سکھا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب عز و جل؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں دن رات کلام الہی کو پڑھتا رہا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا قاری قرآن ہے، وہ دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا۔ اب پھر مالدار کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب عز و جل؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اب تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، راہ خدا میں مارے جانے والے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان دے دی۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ عز و جل کے محبوب
منزہ عن العیوب، شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، ریا کے بہت سارے درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام ہیں، بعض ریا مکروہ ہیں، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا ہی مراد ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے توبہ کرتے، مالک کائنات ہمیں ریاکاری کی وبا سے محفوظ فرما، ہمیں اخلاص، للہیت اور اخلاص کے ساتھ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ دکھاوے سے بچا کر محض اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما، ہم سے وہ کام کرا جن میں آپ کی رضا اور آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو ریاکاری جیسے جرم کبیر سے محفوظ فرمائے۔